السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے اردو لازمی جماعت دہم کے پرچے میں حصہ انشائیہ کے حوالے سے، جو کہ 60 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ تو حصہ انشائیہ میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم نظم اور غزل دونوں کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے شامل نصاب جو ہماری نظمیں ہیں 6، ان میں سے کوئی سے 4 نظموں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح آپ کو امتحانی پرچے میں کرنی ہوگی۔ پھر اس کا دوسرا جزو ہے شامل نصاب جو ہماری 4 غزلیں ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 غزلوں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح پرچے میں کرنی ہے۔ تو ہر شعر کی تشریح کے 2 نمبر ہیں، اور اس طریقے سے 3 نظم کے اشعار اور 2 غزل کے اشعار یعنی 5 اشعار کی آپ تشریح کریں گے تو اس کے کل نمبر 10 ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال جو سوال نمبر 3 پرچے میں آئے گا وہ نثر پارے کی تشریح کے حوالے سے ہے، جس کے کل نمبر 10 ہیں۔ تو شامل نصاب جو ہمارے 10 اسباق ہیں، اس میں سے پہلے 5 اسباق میں سے ایک پیراگراف دیا جائے گا، اور آخری 5 اسباق میں سے ایک نثر پارہ تشریح کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس میں نمبروں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہے، اور 3 نمبر جو ہیں وہ خط کشیدہ الفاظ یا تراکیب کے معنی کے حوالے سے ہیں، اور 5 نمبر کی آپ کو تشریح کرنی ہے۔ پھر ہمارا اگلا سوال سوال نمبر جو 4 ہے وہ مختصر سوالات کے حوالے سے ہے۔ اس حصے میں آپ سے کل 8 سوالات پرچے میں دیے جائیں گے، جن میں سے 5 سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے ہوں گے۔ اس میں حصہ نثر میں سے 4 سوالات پرچے میں دیے جائیں گے، جو کہ شامل نصاب جو ہمارے حصہ نثر کے 10 اسباق ہیں، ان میں سے پہلے 5 اسباق میں سے 2 سوال اور آخری 5 اسباق میں سے 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر حصہ نظم میں سے کوئی سے 2 سوالات بنائے جائیں گے، اور شامل نصاب جو ہماری کل 6 نظمیں ہیں، ان میں پہلی 3 نظموں میں سے 1 سوال اور آخری 3 نظموں میں سے بھی 1 سوال پوچھا جائے گا۔ پھر باری آتی ہے حصہ غزل کی، اس میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے، اور شامل نصاب جو کل 4 غزلیں ہیں، اس میں پہلی 2 غزلوں میں سے 1 سوال اور آخری 2 غزلوں میں سے بھی 1 سوال پوچھا جائے گا۔ یوں آپ کو 5 سوالات کے جوابات حل کرنے ہیں ان 8 سوالات میں سے۔ پھر سوال نمبر 5 جو ہے ہمارا حصہ نثر ہی کے حوالے سے ہے، جس میں ہم نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو شامل نصاب ہمارے 10 اسباق ہیں، جس میں سے ایک خلاصہ پہلے 5 اسباق میں سے آئے گا، اور ایک خلاصہ ہمارے آخری 5 اسباق میں سے آئے گا، اور دیے گئے اسباق میں سے ایک سبق کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا۔ اس میں نمبروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 4 نمبر خلاصے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے وہ مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں وہ آپ کو 3 عنوانات دیں گے، اور آپ نے کسی ایک عنوان پر مفصل مضمون لکھنا ہے، اور یہ سوال جو ہے 15 نمبر کا ہے۔ اور اس کے لیے جو مضامین ہیں وہ آپ کی جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 105 سے لے کر 145 تک جو مضامین شامل ہیں، ان میں سے 3 مضامین پرچے میں آئیں گے۔ جس طرح ہمارے پیٹرن پیپر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیٹرن پیپر بھی ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے مضمون دیا ہوا ہے والدین کی اطاعت، جہیز کلانت، فوگ اور اسموک، اسباب، اثرات اور تدارک۔ جہیز کلانت کے حوالے سے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ اشعار آپ کو بھیجے جا چکے ہیں، جو کہ آپ اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارا حصہ انشائیہ کا آخری سوال ہے تفہیم عبارت۔ اس کے لیے اردو قواعد و انشاء کی جو آپ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 147 سے لے کر 156 تک جو عبارات دی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک عبارت کو پرچے میں منتخب کیا جائے گا، اور اس کے آخر میں دیے گئے 5 سوالات بھی اس میں لکھے جائیں گے، اور آپ کو ان 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے۔ تو اس میں ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سوال نمبر 7 اردو لازمی کے پرچے کا آخری سوال، اس کے کل نمبر ہیں 10۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم نے یہ پیٹرن پیپر لگا دیا ہے تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔